السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حصول برکت کے لیے ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ جمعہ کو آپ نے سنا تھا کہ روزے کا جو بنیادی مقصد ہے اس کو قرآن نے لعلکم تتقون کے الفاظ سے بیان کیا، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے، تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو جائے۔ اور پھر تقوی کی کیا برکات ہیں، کیا فضیلتیں ہیں، اس کو پوری تفصیل کے ساتھ آپ نے سماعت کیا تھا۔ تقوی کے سلسلے میں ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی ابن کعب سے پوچھا تھا کہ قرآن پاک میں جو روزے کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ لعلکم تتقون، کہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے، آخر اس تقوی کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے عمر، کبھی ایسے راستے سے گزرے ہو کہ جس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ فرمایا ضرور گزر ہوا ہے۔ فرمایا کس طرح گزرتے ہو؟ کہا کہ اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں کہ کہیں کانٹوں میں الجھ کر چاک نہ ہو جائے۔ تو حضرت ابی ابن کعب نے فرمایا تھا کہ اے عمر، دنیا کے گناہوں سے اپنے دامن کو بچا کر اسی طرح گزر جانا، یہ تقوی ہے۔ اور یہ تقوی کی برکتیں کہاں سے مل رہی ہے؟ روزہ رکھنے سے مل رہی ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ ایمان و اخلاص کے ساتھ روزے رکھتا ہے تو یہ روزہ اس بندے کے لیے تمام گناہوں سے بچنے کے لیے معاون بن جاتا ہے۔ گویا کہ یہ روزہ وہ ایک عظیم عبادت ہے کہ جو عبادت گناہوں سے بچنے میں معاون ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ عبادت ہے کہ جس کے اثرات انسان کے جسم پر بھی پڑتے ہیں، جس کے اثرات اس کی روحانیت پر بھی پڑتی ہے، جس عبادت کی وجہ سے انسان کا مقام و مرتبہ دنیا میں بھی بڑھتا ہے اور آخرت میں بڑھتا ہے۔ بلکہ اس روزے کی تاثیر اور اس روزے کی طاقت تو یہ ہے کہ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء، کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو کوئی جماعت کی طاقت رکھتا ہے، ہم بستری کی طاقت رکھتا ہے، تو فرمایا کہ فلیتزوج، تو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے۔ فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، کہ نکاح کرنا یہ تمہاری نگاہوں میں حیا پیدا کرتا ہے اور تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور جو کوئی نکاح کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو حضور نے فرمایا پھر ایسے شخص کے لیے روزہ ہے، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، کہ یہ روزہ اس کے خواہشات نفس کو توڑنے والی چیز ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب انسان کے اوپر خواہشات کے سیلاب امڑ کر کے آ رہے ہو، جب انسان کے اوپر خواہشات کے طوفان آ رہے ہو،
تو ایسے عالم میں انسان کو اپنے آپ کو خواہشات سے بچانے کے لیے، نگاہوں میں حیا پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ رشتہ ازدواجیت سے منسلک ہو جائے اگر اس کی استطاعت رکھتا ہے۔ لیکن اگر اس خواہشات نفسانی کو روکنے کے لیے اگر نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو اس بلا سے بچنے کا جو بہترین نسخہ آقا نے ارشاد فرمایا وہ فرمایا فعلیہ بالصوم۔ تو اب ایسا شخص اپنے آپ کو خواہشات کے طوفان سے بچانے کے لیے روزہ رکھے کہ روزہ اس کے خواہشات کو تھما دے گا، روزہ اس پر خواہشات نفسانی کے حملے کو روک دے گا، روزہ اس کے اوپر آنے والے خواہشات کے طوفان کو روک دے گا۔ گویا کہ روزہ کی تاثیر یہ ہے، روزے کی برکت یہ ہے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو خواہشات نفسانی کے حملوں سے بچ جاتا ہے، خواہشات نفسانی کے وسوسوں سے بچ جاتا ہے، خواہشات نفسانی کے طوفان سے بچ جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ روزہ فی نفس ہی انسان پر اثر انداز ہوتا ہے، اور اس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے کہ روزہ اس کو نگاہوں کی برائیوں سے بھی روکتا ہے، خواہشات کی برائیوں سے بھی روکتا ہے، غلط خیالات سے بھی روکتا ہے، غلط وسوسوں سے بھی روکتا ہے۔ اور یہ وہ فطری عمل ہے کہ ہر روزہ رکھنے والا بذات ہی اس کا معائنہ کرتا ہے کہ عام دنوں کے مقابل میں جب بندہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو حتی الامکان اپنے آپ کو بہت سارے گناہوں سے بچاتا ہے، اور بہت سارے گناہوں کی طرف اگر نفس کھینچنا بھی چاہے تو پھر انسان اپنے آپ کو اس سے بہت حد تک روک لیتا ہے۔ یہ روزے کی طاقت ہے، یہ روزے کی تاثیر ہے۔ اور روزے کا معاملہ یہ ہے، اس عبادت کی اہمیت کا معاملہ یہ ہے کہ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ تمام عبادتوں کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کریم اس عبادت پر بندے کو جو اجر عطا فرمائے گا وہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا کر اجر عطا فرمائے گا۔ تمام تر عبادتوں کا عالم یہ ہے کہ اس پر جو نیکیاں ہیں، جو اجر ہے، جو ثواب ہے، وہ 10 گنے سے لے کر کے 700 گنا تک ہے۔ مگر روزے کے حوالے سے آقا نے ارشاد فرمایا کہ رب فرماتا ہے روزہ میرے لیے اور میں ہی روزے کی صدا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جتنی عبادتیں ہیں سب کے اجر کی حد متعین کر دی گئی کہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس کا اجر دیا جائے گا۔ مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس عبادت پر جو اجر اللہ عطا فرمائے گا اس کی کوئی حد بیان نہیں کی گئی، بلکہ فرمایا گیا کہ اس کی اجر میں ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کہ اللہ نے جو فرمایا کہ اس کا بدلہ میں ہوں، اس کی اجر یہ میں ہوں، فرمایا گیا کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اپنے رب کی خوشنودی حاصل کر لیتا ہے، گویا کہ وہ رب کو پا لیتا ہے۔ تو رب فرماتا ہے کہ اس کی جزا میں ہی ہوں۔ ایک چیز اور یاد رکھیں کہ تمام عبادتوں کی حد بیان کر دی گئی، مگر اس کی حد بیان نہیں کی گئی کہ روزے پر اللہ کیا اجر عطا فرمائے گا۔ فرمایا گیا کہ روزے پہ جو اللہ صلہ عطا فرمائے گا، روزے رکھنے والے کو اللہ کریم جو بدلہ عطا فرمائے گا، اس پر قیامت کے دن اللہ وہ اجر عطا فرمائے گا کہ جس اجر کو نہ بندہ جانتا ہے نہ فرشتے جانتے ہیں، اگر کوئی جانتا ہے تو فقط خدا کی ذات جانتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آخر روزے کی حد کیوں نہیں متعین کی گئی، اس پر جو اجر دیا جائے گا اس کی حد کیوں نہیں بیان کی گئی؟ فرمایا گیا اس لیے کہ روزے کے تمام تر اجر کو اللہ نے مخفی رکھا ہے، یہاں تک کہ عالم یہ ہے کہ بندہ دنیا سے جو عبادتیں کر کے جائے گا نا، فرمایا گیا کہ اگر اس نے دنیا میں کسی کے حقوق مارے ہیں، کسی کے حقوق چھینے ہیں، کسی کا کچھ مال غصب کر لیا ہے، تو
تو نیکی کرنے والوں کے نیکیوں سے اس اعمال کو کاٹ کر فلاں کو دے دیا جائے گا جس کا حق مارا ہے۔ دنیا میں اگر کسی کا حق مارا ہے، گناہ کیا ہے، تو گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنایا جائے گا کس کو؟ نماز کو بنایا جائے گا، حج کو بنایا جائے گا، زکات کو بنایا جائے گا، دیگر اعمال صالحات کو بنایا جائے گا۔ اگر بندہ دنیا سے کسی کے حق مار کر گیا ہے تو جس کا حق لیا ہے اس کو جو قیامت کے دن بندوں کے اعمال سے اجر کو کاٹ کر دے دیا جائے گا، تو کس عبادتوں کے اجر کو کاٹا جائے گا؟ کہاں نماز ہے، حج ہے، زکات ہے، دیگر اعمال صالحہ ہے۔ مگر قیامت کے دن بھی اللہ کریم روزے کو اس طرح سے مخفی رکھے گا کہ اس کے عمل کو کسی بھی طرح سے دوسرے کے اعمال میں نہیں دیا جائے گا، یعنی دوسروں کے حقوق ادا کیے جائیں گے تمام عبادتوں سے، مگر روزے سے کسی حق کو ادا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی اصلاح میں کو روزے کا بدلہ ہے۔ عالم یہ ہے، اس عبادت کا حال یہ ہے کہ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہے۔ ایک خوشی اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے کہ بندہ بھوکا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، بھوک اور پیاس کی تپش اور مشقت کو دن بھر برداشت کر رہا ہوتا ہے، جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کر کے جب بندہ کچھ غذا استعمال کرتا ہے، جب پانی استعمال کرتا ہے، تو اسے ایک جسمانی مسرت اور خوشی کا احساس ہوتا ہے، ایک نفسیاتی خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ روزہ رکھنے والے کو دو خوشی نصیب ہوتی ہے۔ ایک خوشی تو اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی وہ ہے کہ جب اللہ قیامت کے دن اسے اپنا دیدار عطا فرمائے۔ یہ رب کا جو دیدار ہے نا، یہ اتنی بڑی دولت ہے نا، اتنی بڑی دولت ہے کہ جس دولت کو لوگ ہزاروں بار جان دے کر کے حاصل کرتے ہیں، روزہ دار روزہ رکھ کر کے حاصل کر لیتا ہے۔ اگر یہ عظمت ہماری قوم کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے تو میں سمجھتا ہوں کوئی بندہ روزے کو چھوڑنا کبھی گوارا نہیں کرے گا۔ فرمایا گیا کہ کل جنت میں رب کریم سارے بندوں سے سوال کرے گا کہ بندے بتاؤ میری جنت میں کسی چیز کی کمی ہے، کسی نعمت کی کمی ہے؟ تو اس وقت سارے بندے کہیں گے مولا تیری جنت میں نہ کسی چیز کی کمی ہے نہ کسی نعمت کی کمی ہے۔ لیکن ایسے عالم میں بھی جو شہدا ہیں نا وہ خاموش بیٹھے ہوں گے اور کہیں گے مولا شہادت پانے کے وقت جو تیرا دیدار نصیب ہوا تھا وہ نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ مولا ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں دنیا میں بھیج دے کہ ہم تیری راہ میں بار بار شہید ہوں اور تیرا دیدار ہمیں بار بار میسر ہو۔ فرمایا گیا شہیدوں کو جو شہادت آسان ہو جاتی ہے نا، وہ اس لیے کہ رب کے انوار و تجلیات اس کی نظروں کے سامنے کر دیے جاتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ رب کا دیدار کتنی بڑی نعمت ہے کہ شہدا جنت جیسی آرام گاہ عظیم نعمت پانے کے باوجود وہ عرض کریں کہ مولا ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں دنیا میں بھیج کہ ہم پھر سے شہید ہو اور پھر سے تیرا دیدار میسر ہو۔ مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت کے صدقے میں اللہ کریم روزے دار کو اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہے، ایک تو افطار کرنے کے وقت اور ایک اس وقت جب کہ بندہ رب کا دیدار کرے گا۔ ایک حدیث پاک میں اور آتا ہے کہ روزہ دار کا مقام وہ ہے کہ روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بو اللہ کریم کو مشک سے زیادہ بڑھ کر کے ہے۔ اب سوچیں کہ عبادت ہم کر رہے ہیں، بھوکا اور پیاسا رہ رہے ہیں، لیکن عالم یہ ہے کہ اس منہ سے معدہ کے خالی ہونے کی وجہ سے جو بو آتی ہے، فرمایا گیا کہ اللہ کے نزدیک وہ مشک سے بڑھ کر کے ہے۔ اللہ کے نزدیک روزہ داروں کے منہ سے آنے والی بو مشک سے بڑھ کر کے، اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے لکھا ہے
کہ مشک سے زیادہ پسندیدہ اللہ کے نزدیک روزہ داروں کے منہ سے نکلنے والی بو ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کل قیامت کے دن روزہ داروں کے منہ سے اللہ کریم ایسی خوشبو پیدا کروا دے گا کہ جو خوشبو مشک اور عنبر سے بڑھ کر کے. ظاہر سی بات ہے کہ کل قیامت کے دن اور جنت میں بھی بہت ساری عبادتوں کے انجام دینے والے کو اللہ کریم بہترین خوشبو عطا فرمائے گا. فرمایا گیا کہ دنیا میں سبحان اللہ کا جو ورد کرتا ہے نا، کل جنت میں جب اپنی کروٹیں بدلے گا تو ایسی خوشبو پھوٹے گی کہ اہل جنت اس خوشبو کو محسوس کریں گے اور رب سے سوال کریں گے کہ مولا تو نے آخر اسے کس عمل کے بدلے میں یہ خوشبو عطا فرمائی ہے. تو قیامت میں اور جنت میں مختلف بندے کو اللہ کریم مختلف خوشبو عطا فرمائے گا، کیونکہ خوشبو اللہ کو پسند، خوشبو رسول کو پسند، اور خوشبو روحانیت کی علامت ہے. حتیٰ کہ جو نیک بندہ مرتا ہے تو جب انتقال ہوتا ہے تو اس کی روح سے بھی بے پناہ ایسی خوشبو آ رہی ہوتی ہے کہ ملک الموت اس روح کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو فرشتے ہاتھوں ہاتھ اسے آسمان تک پہنچا دیتے ہیں. یہ خوشبو روحانیت کی علامت ہے. تو فرمایا روزہ دار کو اللہ کریم وہ صلہ عطا فرمائے گا کہ خلوع معدہ کے سبب اس کے منہ سے جو بو اٹھتی ہے، کل اللہ کریم اس منہ کے بو کو مشک و عنبر کی خوشبو سے کہیں بہتر بنا دے گا. یہ روزہ دار کا مقام ہے، یہ روزہ دار کا حال ہے. اب سنیں، ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ الصیام جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے. حدیث پاک میں روزہ کو ڈھال قرار دیا گیا. ڈھال ایک ہتھیار ہے جو میدان جنگ میں دشمنوں کے تیر اور تلوار روکنے کو کام آتا ہے. میرے آقا نے اس روزے کو بھی ڈھال قرار دیا ہے. علماء لکھتے ہیں کہ حضور نے جو روزے کو ڈھال قرار دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بندوں پر جب خواہشات نفسانی کا حملہ ہوتا ہے اور بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے خواہشات نفسانی کے حملے کو روکنے کے لیے روزہ کام آ جاتا ہے. فرمایا دنیا میں جب شیطانی حملے انسان پر ہوتے ہیں اور بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو اس شیطانی حملے کو روکنے کے لیے یہ روزہ ڈھال کی طرح کام کرتا ہے. دنیا میں انسان کے اوپر مشکلات اور مسائل کے جب حملے ہوتے ہیں تو فرمایا الصیام جنہ، کہ یہ روزہ دنیا میں تمام مشکلات اور مسائل کو روکنے کے لیے ڈھال کا کام کرتے ہیں. اور پھر فرمایا دنیا میں خواہشات نفسانی کا حملہ ہو، شیطانی حملہ ہو، مشکلات و مسائل کا حملہ ہو، ساری چیزوں سے روکنے کے لیے یہ روزہ ڈھال کا کام کرتا ہے. یہ دنیا کا عالم ہے اور کل قیامت کا عالم یہ ہوگا کیا آقا ارشاد فرماتے ہیں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سورج سارے پر آ گیا ہوگا، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، تو ایسے عالم میں جب کوئی سایہ کسی کو میسر نہ ہوگا. دنیا میں اگر بندے نے روزہ رکھا ہوگا، روزے کے حقوق ادا کیے ہوں گے، تو ایسے عالم میں اللہ کریم روزے داروں کے سروں پر روزے کو ڈھال بنا کر کے اسے سایہ عطا فرما دے گا. یہ روزے کا مقام ہے، یہ روزے کی اہمیت ہے، یہ روزے کی عظمت ہے. حدیث پاک میں روزے کی بے پناہ فضیلتوں کو بیان کیا گیا. غور کرنے والی بات یہ ہے کہ آخر اس روزے کی اس قدر عظمت، روزے کی اس قدر فضیلت کو کیوں بیان کیا گیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو سبوں کی نظر سے مخفی ہوتی ہے. خدا کی جانے والی ایک ایسی عبادت ہے جو سبوں کی نظر سے مخفی ہے. ہمارے درمیان اتنے لوگ بیٹھے ہیں، کسی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ کون روزہ اور کون روزہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جسے ہم نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ محسوس کر سکتے ہیں، نہ پہچان سکتے ہیں. اس روزے جیسی عبادت کو سب سے چھپا دیا گیا ہے. مگر اس کے علاوہ جتنی بھی عبادتیں ہیں، نماز پڑھیے، پڑھنے سے پہچان لے گا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے. حج کے ارکان ادا کیجئے، پہچان لیے جائیں گے کہ یہ حج ادا کر رہا ہے.
آپ کسی کو زکات دیجئے، آپ پہچان لے گا سامنے والا کہ مال عطیہ کر رہا ہے۔ گویا کہ ہر عبادتوں کا معاملہ یہ ہے کہ نظروں سے چھپا کر کے نہیں رکھا گیا، مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ تمام لوگوں کی نظروں سے چھپا کر کے رکھا گیا ہے، اور جس عبادت کو چھپا لیا جائے، اللہ کے لیے کیا جائے، تو اس کا درجہ بھی تمام عبادتوں سے بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے روزے کے مقام اور مرتبے کو اس قدر اور اس شان و شوکت کے ساتھ احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ دنیا میں عبادت کے جتنے طریقے ہیں وہ تمام طریقے لوگوں نے، کفار و مشرکین نے اپنے بتوں کے لیے اپنائے، چاہے وہ سجدہ کرنا ہو، چاہے وہ نذر و نیاز کرنا ہو، چاہے قربانی کرنی ہو، مگر روایتیں یہ بتاتی ہے کہ مشرکانہ انداز میں کبھی کسی مشرک و کافر نے روزہ غیر اللہ کے لیے رکھا ہی نہیں، بلکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف خدا وحدہ لا شریک له کے لیے رکھی جاتی ہے۔ اس لحاظ سے اس روزے کے مقام و مرتبہ کو احادیث مبارکہ میں بڑی کثرت سے بیان کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی درجنوں وجوہات ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے کے مقام و مرتبہ کو اس لیے بھی احادیث مبارکہ میں کھل کر بیان کیا گیا، واضح طور پہ بیان کیا گیا، کیونکہ روزے میں جو مشقت ہے، روزے میں جو محنت ہے، روزے میں جو صبر ہے، یہ صبر، یہ مشقت اور یہ محنت دوسری کسی عبادت میں نہیں ہے۔ کہ بندہ بھوک کو برداشت کرتا ہے، پیاس کو برداشت کرتا ہے، خواہشات نفسانی کو برداشت کرتا ہے، تمام چیزوں کے استعمال نہ کرنے پر صبر کرتا ہے۔ اس لحاظ سے تمام تر عبادتوں کے مقابل میں روزے کی بڑی عظمت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ روزہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ جس کی عظمت، جس کی فضیلت، جس کے اجر و ثواب پر قرآن بھی شاہد ہے، رسول پاک علیہ السلام کے فرامین اور اقوال بھی شاہد ہے، مگر آج بھی اس عبادت کی انجام دہی کے معاملے میں ہمارے اندر بڑی کوتاہیاں پائی جاتی ہے۔ ایک تو جو روزہ رکھتے ہیں، یقین جانیے ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں کہ روزے کے تمام تر حقوق کو ادا کریں، ظاہری طور پر بھی حقوق ادا کریں، باطنی طور پر بھی حقوق ادا کریں، کہ اپنے آپ کو ہر غلط کام سے بچائیں، زبان کو محفوظ رکھے، آنکھوں کو محفوظ رکھے، کانوں کو محفوظ رکھے۔ ہمیں بہت کم ایسے لوگ ہیں جو روزے کے تمام تر حقوق ادا کر پاتے ہیں، اور امت مسلمہ میں ایسے افراد بھی ہیں جو صحت مند بھی ہے، سلامت بھی ہے، طاقت و توانا بھی ہے، طاقتور و توانا بھی ہے، مگر باوجود اس کے امت مسلمہ میں روزے کو ترک کرنے والے افراد بھی پائے جاتے ہیں۔ کاش ہم نے اپنے ایمان کو پختہ کیا ہوتا، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو محسوس کیا ہوتا، تو روزے جیسی عبادتوں پر ہزارہا مشقتیں اپنی جگہ، مگر ہم اس مشقت کو برداشت کر لیتے، مگر روزے کو ترک کرنا کبھی ہم گوارا نہیں کرتے۔ اس لحاظ سے روزہ جیسی عظیم عبادت کو ہم بھی انجام دیں، اپنے گھروں میں اس عبادتوں کی انجام دہی کی تاکید کریں۔ بچے ہمارے حد بلوغت کو پہنچ گئے ہیں تو اسے روزہ رکھنے کی تاکید کریں، حد بلوغت پہ پہنچنے والے ہیں تو اسے روزہ رکھنے کی تعلیم دے اور ترغیب دلائیں۔ یہ ہمارے اوپر ایک بڑی ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ العزیز یاد رکھیں کہ روزے کو رحمت قرار دیا گیا ہے، روزے کو برکت قرار دیا گیا ہے۔ بندہ جب اخلاص و للہیت کے ساتھ جب اس عبادت کو انجام دیتا ہے تو خدا کی رحمتوں کو بھی پاتا ہے، خدا کی برکتوں کو بھی پاتا ہے، اور اپنا تو یقین ہے کہ بندہ دنیا کے کسی بھی مشکلات میں پھنسا ہوا ہو، اخلاص و للہیت کے ساتھ جب اس عبادت کو انجام دے لے گا تو انشاءاللہ العزیز اللہ کریم اسے تمام مشکلاتوں سے نجات عطا فرما دے گا۔ یہ جو فرمایا گیا نا کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو اس حدیث کا مفہوم بھی علماء نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کریم آسمان کو کھول دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم اس ایام میں بے پناہ رحمت اور برکتیں نازل فرماتا ہے، اور عالم یہ ہے کہ دوسرے ایام میں تمام تر عبادتیں واسطے کے ساتھ آسمان کی طرف جاتی ہیں کہ فرشتے لے کر جاتے ہیں، لیکن رمضان کے ایام میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ بندوں کی عبادتیں بلا واسطہ آسمان پر جاتی ہے اور بلا روک ٹوک آسمان پر چلی جاتی ہے۔ اس لحاظ سے یہ مقدس مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے،
اس مہینے کی عبادتوں کو انجام دیں، جو ایام بچ گئے ہیں ان ایام کی قدر کریں اور کسی طرح سے اپنی جانب سے کمیاں اور کوتاہیاں نہ آنے دیں۔ چونکہ رمضان المبارک میں اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو اپنے فرمان اور پیارے حبیب کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہمیں نیک عمل کرنے اور برے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم اس ماہ مبارک کی تمام تر عبادتوں کو اخلاص کے ساتھ انجام دینے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ بچے ہوئے ایام کی مولا قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیے گئے عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مولا ہم میں جو لوگ حاضر ہیں مولا کریم ہر ایک کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی پریشانی حال ہے تو ان کی پریشانیوں کو دفع فرمائے۔ ہم میں کوئی بیمار ہے، کسی کے ماں باپ بھائی بہن خیش و اقارب اہل و عیال آل و اولاد بیمار ہے تو مولا ہر ایک کو صحت کاملہ اور شفاء عاجلہ عطا فرمائے۔ دنیا جہان کے مسلمان جہاں کہیں پریشانی حال ہیں بالخصوص اہلیان محلہ اور مصلیان مسجد کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ سبھی کو اپنے حفظ و امان میں جگہ نصیب فرمائے۔ مولا کریم ہمیں اتحاد و اتفاق کی قوت عطا فرمائے، اختلاف و انتشار سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم غیب سے ہماری مدد فرمائے، اسلام اور مسلمانوں کو مولا کریم سر بلندی عطا فرمائے۔ مولا کریم عزت و آبرو کی زندگی نصیب فرمائے۔ مولا کریم ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، قبر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، سوال و جواب میں آسانی پیدا فرمائے، جنت میں نبی کی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وجنبتہ واتوب الیہ۔ جو حاضر سنت ادا نہ کی ہو وہ سنت ادا کر لے۔